سامنے کچھ نہیں ہے، میرے لیے دعا کرنی ہے تو کر، کل قیامت کے دن تجھے رب سے ملاقات ہو جائے۔ کل قیامت کے دن جب میں رب کی عدالت میں جاؤں تو میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، میں اس لیے عبادت کرتا ہوں۔ تو یہ چیزیں آج ہمارے اندر نہیں ہیں۔ ہم نے اپنی زندگیوں کو خوبصورت بنانا ہے، اور ان کی زندگی جو ولی ہوگا اس کی علامت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی کہ یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ آج ان کے اندر خشیت ہے، کل غفلت میں چلے جائیں۔ جو ولی ہوگا وہ غافل نہیں ہوگا، غفلت کا شکار نہیں ہوگا۔ یعنی 4 دن نمازاں پڑھیاں، مرید بنائے، تویز داغا دیتا، پھر آکے بس ٹھیک ہے اسی دن مدینے ہی بڑھنے ہیں۔ سمجھ آئی بات کی؟ ہماری نمازیں تو بس ہم نے ایک دفعہ وضو کر لیا، کبھی نہیں ٹوٹے گا۔ نمازیں ہم لوگ جا کے مدینہ شریف پڑھتے ہیں، تو بھی مدینہ شریف کو کھا گیا کرو۔ تو ان کی حالت ظاہر کیا ہوتی ہے؟ خشیت الہی، رب کا ڈر، رب کی محبت ان کے دل کے اندر ہمیشہ ہوتی ہے۔ وہ ہمیشہ اختیار کرتے ہیں، جو ایک دن کر لے دوسرے دن چھوڑ دے وہ بھی ولی نہیں ہوتا، ہمیشہ کی اختیار کرتے ہیں۔ تو اللہ پاک جل شانہ نے فرمایا اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، یہ اللہ کی جماعت ہے۔ یہ کون سی جماعت ہے؟ جن کے اندر یہ ساری شانیں پائی جاتی ہیں۔ غمی آ جائے، بظاہر غمی ہو لیکن ان کو غم نہیں لگتا۔ ہمارے ہاں سے دولت چلی جائے، راتی چور لوگ جان تو ہم لوگ تو پیڑھی ڈا کے بیٹھ جاتے ہیں، وہ بڑا افسوس ہو گیا ہے۔ وہ افسوس نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں رب کا دیا ہوا تھا، رب نے لے لیا تو کیا ہوا۔ کل قیامت کے دن ان کو دوزخ کا، سانپوں بچھوؤں کا، قبر کے عذابوں کا ڈر نہیں ہوتا۔ کیوں نہیں ہوتا؟ کہ انہوں نے زندگی میں ایسا عمل ہی کوئی نہیں کیا۔ جس بچے نے ہوم ورک کیا ہوا ہو اس کو استاد کا ڈر نہیں ہوتا، پتہ ہے میں نے کیا ہوا ہے۔ تو جس نے نہ کیا ہوا ہو، مالک نے صبح کام کہا پانی لانے منجی نے، مالن پٹے بانے نہیں، مالک بازار ٹر گیا واپسی تے ستا پیا ہے، ان ڈر ہے کہ کوئی نہیں۔ یہ سارا کام اس کر چڑیا ہے، منجن پانی بھی لا چڑیا ہے، مالن پٹھے بھی گھر چڑے نے، مچھی چو بھی چڑیاں نے، تو ان کو ڈر ہے۔ مالک نے ہمیں دنیا میں بھیجا اپنی ریاضت کے لیے، اپنی عبادت کے لیے، اپنے حکم دے کے بھیجے کہ میرے حکم کے مطابق زندگی بسر کر۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب بندہ رب کے حکم کے مطابق زندگی بسر کرے گا پھر اس کو قیامت کے دن کا کوئی ڈر اور خوف نہیں ہوگا، کیونکہ اس نے تو سارا کام کیا ہوا ہے۔ اس نے دنیا میں رہتے ہوئے رب کے ہر حکم پر اپنا سر تسلیم خم کیا ہوا ہے، رب کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کی، اس نے اپنے من کے اندر حرام کا لقمہ نہیں جانے دیا، اس نے اپنے تن کے اوپر حرام کا کپڑا نہیں پہنا۔ پھر اس بندے کو کیا خوف ہے؟ اس بندے کو کیا ڈر ہے؟ ڈر تو اس کو ہوگا جس نے کام نہیں کیا ہوگا۔ تو یہ چیزیں ان اولیاء کے لیے جنہوں نے اپنی زندگی اللہ کی بندگی میں گزاری۔ تو آج ہمارے اوپر بھی یہ چیزیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہمیں دین دیا، شریعت دی، جو ایمان اور اسلام دیا، اس کا تقاضا یہ ہے کہ امت مسلمہ کا ہر فرد اللہ کے حکم کے مطابق اپنی زندگی بسر کرے، اپنے اندر سے تکبر اور غرور اور بد اعتقادی جو بری چیزیں ہیں ان سب کو اپنے اندر سے نکال پھینک کے رب کی رضا اور خوشنودی کے لیے رزق جو رب نے لکھ دیا وہ رب عطا فرمائے گا۔ جو رب تبارک و تعالیٰ نے زندگی لکھ دی اس سے پہلے موت نہیں آئے گی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کوئی بندہ اپنا رزق کھانے سے پہلے مرے گا نہیں، جو اس کے مقدر میں لکھ دیا وہ اس کو مل کر رہے گا۔ باقی رہا وہ شخص جو دنیا کے پیچھے لگ گیا تو دنیا اس کی آگے چلتی چلی گئی۔ تو دوستو بزرگوں، اللہ کی رضا کے مطابق زندگی بسر کرنے کی کوشش کریں، اپنی زندگی کو عاجزی اور انکساری کا پیکر بنائیں اور اللہ کی رضا میں آئیں اور ایسے لوگوں میں شامل ہو جائیں کہ اللہ فرمائے یہ میرا گروہ ہے،
میں ان سے محبت کرنے والا ہوں اور یہ مجھ سے محبت کرتے ہیں اور یہ کامیاب لوگ ہیں۔ فرشتوں ان کو جانے دو، دنیا میں رہتے ہوئے انہوں نے میری رضا کے خلاف نہیں کیا، آج ان کو جہاں مرضی جانے دو، جنت کے بالا خانے یہ سارے کے سارے ان لوگوں کے لیے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔